شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف ملک۔ ناکامی کی وجہ، ہماری زندگی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، یا میں تو یوں کہوں گا کہ ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہوتی ہے۔ آج جانیں گے اس ویڈیو میں کہ ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ میری اپنی ذاتی ریسرچ کے مطابق ناکامی کی 3 بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ڈر کا ہونا، نمبر 2 بے اعتمادی، نمبر 3 نیگیٹیوٹی یا منفی سوچ کا ہونا۔ آئیے ان تینوں چیزوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ڈر کا ہونا۔ ڈر کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، کس چیز کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈر پیدا ہوتا ہے ہمارے خاندانی معاملات کی بنا پر، ڈر پیدا ہوتا ہے ہمارے گھریلو معاملات کی بنا پر، ڈر پیدا ہوتا ہے اس معاشرے سے جہاں ہم رہتے ہیں۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ڈر۔ اگر آپ کے اندر ڈر ہے تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے اندر ڈر ہے تو آپ زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر ڈر ہے تو ایون کہ کوئی چھوٹا کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر ڈر ہے تو آپ ناکامی کا منہ ہمیشہ دیکھیں گے۔ ڈر کیا ہوتا ہے، ڈر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ڈر پیدا ہوتا ہے کلاس روم سے، ڈر پیدا ہوتا ہے آپ کے گھر سے، ڈر پیدا ہوتا ہے دوستوں سے، ڈر پیدا ہوتا ہے رشتہ داروں سے، ڈر پیدا ہوتا ہے آپ کے آس پاس کے ماحول سے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین کہتے ہیں نہیں بیٹا تم رہنے دو، بھائی کر لیں گے۔ اسکول میں ایک بچہ اچھی بات کا جواب دینا چاہتا ہے لیکن ٹیچر کہتے ہیں آپ رہنے دو، یہ بتا دیں گے تم سے نہیں ہوگا۔ یہ تم سے نہیں ہوگا کا لفظ چلتے 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 ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ تم سے نہیں ہوگا کا لفظ وہ بچہ خود اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اور یہی وہ ڈر ہوتا ہے جو اسے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ناکامی کی بڑی وجہ میں سے ایک وجہ بن جاتی ہے آپ کا ڈر۔ ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو محرومی کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کا ڈر ہوتا ہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ڈر وہ چیز ہے جو آپ زندگی میں کبھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دیکھیں، ڈر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی وجہ ہے جو آپ کے اندر معاشرے سے پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک جڑ پکڑ لیتی ہے، اور پھر آپ ہمیشہ اس ڈر کا شکار رہتے ہیں، اور ڈر کے شکار لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مشہور کہاوت ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو یہ جو ڈر گیا اور مر گیا والی بات ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایسا ہی ہے کہ ڈر جو ہے وہ زندگی میں انسان کو مرنے کی حد تک لے جاتا ہے۔ میں نے ایک ریسرچ کی سوسائڈز پر، خودکشیوں پر۔ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا میں ہونے والی خودکشیاں کس بنا پر ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے ان خودکشیوں کے بارے میں دیکھا، ان پر ریسرچ کی، تو جو لوگ جنہوں نے خودکشی کی تھی، جب میں نے ان کی ریسرچ کی، ان کی تاریخ کو پڑھا یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو جو معلومات ملی ان معلومات میں سب سے بڑی وجہ تھی ان کا خوف زدہ ہونا، سب سے بڑی وجہ تھی ناکامی کا ڈر پیدا ہونا، سب سے بڑی وجہ تھی آگے زندگی میں ڈر کر رہنا، اور اب آگے وہ سوچتے تھے کہ راستے ختم ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ ہم زندگی میں اگر اور زندہ رہے تو اسے کیا کہیں گے، اگر زندگی میں اور زندہ رہے تو یہ کیسے ہوگا، اگر زندگی میں یہ رہا تو وہ کیسے ہوگا، اگر ہمیں مزید اپنی زندگی کو ختم نہیں کیا تو ہم مزید نہیں چل سکیں گے۔ یہ ایسا ڈر تھا، یہ ایسا خوف تھا جو انہیں سوسائڈ کی طرف لے کر گیا، جو انہیں خودکشی کی طرف لے کر گیا۔ دیکھیں، ہمارے اسلام میں الحمدللہ ہمارے اسلام میں اسی لیے خودکشی کو حرام کہا گیا ہے۔ تو پھر اگر خودکشی کو حرام کہا گیا ہے تو پھر میری ریسرچ کے مطابق ڈر بھی ایک حرام چیز ہے، کیونکہ ڈر کی وجہ سے ہی ہم خودکشی کی طرف جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے ہی ہم ناکامی کی طرف جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے ہی ہم زندگی میں وہ کام بھی نہیں کر پاتے جسے ہم اچھے سے کر سکتے ہیں، جس کا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، جس کی ہمارے پاس صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے بے اعتمادی، اعتماد کا پیدا نہ ہونا، یا آپ کے اندر اعتماد نہ ہونا، یا اگر اعتماد ہے تو ایسا نہ سوچنا کہ مجھ میں اعتماد ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔
अगर आपके अंदर एतमाद की कमी है तो आप दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर एतमाद की कमी है तो आप उन सलाहियतों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। उन सलाहियतों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो काम भी नहीं कर सकेंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये एतमाद नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बेएतमादी बेसिकली ऐसा ही है जिस तरह डरना। तो बेएतमादी की वजह भी यही होती है कि आप डर रहे होते हैं, आपके अंदर ये एतमाद नहीं होता कि आप इस काम को कर सकते हैं। एतमाद एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह होती है और नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी बेएतमादी होती है। अगर हम बेएतमादी रखते हैं, अगर हमें किसी चीज पर एतमाद नहीं है, अगर हम खुद पर एतमाद नहीं रखते हैं, अगर हम अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखते हैं, अपने ऊपर ही यकीन नहीं रखते हैं, तो हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। तो हमारी अगली चीज है झूठ का बोलना या नेगेटिविटी का होना। आपके अंदर नेगेटिविटी होना। अगर आपके अंदर मनफी सोच है, अगर आप मनफी सोच रखते हैं, अगर आपकी सोच नेगेटिव है और आप हमेशा हर पहलू को माइनस के पहलू पर देखते हैं, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि फर्ज करते हैं अल्लाह ताला ने आपको हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, हर चीज सही सलामत दी है, लेकिन आपका रंग ठीक नहीं है। अगर आपका रंग सांवला या काला है तो हम इस चीज को लेकर बैठ जाएं और नेगेटिविटी में आ जाएं कि नहीं जी, हम तो बस दूसरों से मुख्तलिफ हैं, हमें तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर ऐसे शिकवे करते हैं, अगर ये मनफी सोच अपने दिमाग में रखते हैं, तो हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। मनफी सोच का हामिल इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसकी सोच हमेशा सिर्फ नेगेटिव होती है, उसकी सोच हमेशा सिर्फ और सिर्फ मनफी होती है। वो सोचता है तो मनफी सोचता है, वो सोचता है तो गलत सोचता है। अल्लाह ताला ने अगर उसे कोई सही सलाहियत भी दी है, अगर उसके अंदर कोई सही टैलेंट भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनफी सोच की तरफ रहता है। वो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मैं सही सोच की तरफ किस तरह आऊंगा। देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि अगर मनफी सोच आपके अंदर है तो आप कभी भी खुद एतमाद नहीं हो सकते। आपके अंदर हमेशा खौफ पैदा रहेगा। ये तीनों चीजों का एक दूसरे से ताल्लुक है। अगर आप खौफजदा रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप मनफी सोच के हामिल हैं। अगर आप खौफजदा रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एतमाद की कमी है। अगर आपके अंदर एतमाद की कमी है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर डर है। अगर आपके अंदर एतमाद की कमी है तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव सोच रखते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव सोच है तो इसका मतलब है कि आप डरते भी हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव सोच है, मनफी सोच है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एतमाद भी नहीं है। तो इन तीनों चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। इंशाल्लाह अब हम इन तीनों चीजों को देखेंगे कि अपनी जिंदगी से इन तीनों चीजों को किस तरह खत्म किया जा सकता है और किस तरह हम इन तीनों चीजों को खत्म करके अपनी जिंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात भी बताता चलूं कि कामयाबी असल में होती क्या है। इस पर मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, पैसा और कामयाबी के नाम से, जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में भी मौजूद है।